پہلے ہی ویگیانکوں نے، سائنٹسٹ نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ 2012 میں پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پرلے آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، لیکن 2012 میں پوری دنیا ختم تو نہیں ہوئی، لیکن 2014 سے 2022 اس 8 سالہ وقفے کے اندر ہم نے دنیا کے ختم ہونے کے آثار، دنیا کے ہلاکت کے آثار کا ہم نے مشاہدہ کر لیا۔ 2014 سے لے کر 2022، 2014 میں غیروں کا تسلط، 15 کے اندر اسی زمین کو اپنے نیچے ہلتا محسوس کیا، وہ زلزلہ، وہ بھوکمپ، وہ بھوچال کہ بہت بڑے بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں، بہت سے ایسے گاؤں کے اندر ہوں گی جن کی عمریں 100 کے کراس ہوں گی یا 90 یا 80 سال کے ہوں گے، ان سے پوچھو تو وہ بتائیں گے کہ اتنا بھیانک زلزلہ، اتنا بھیانک طوفان، اتنا بھیانک بھوچال ہماری زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا۔ ابھی 16 اگست 2022 تک کی رپورٹ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو پوری عالمی ایک جو ہے صحت کی کمیٹی ہے، اس کی طرف سے یہ رپورٹ منظر عام پہ آئی کہ 64,40,000 سے زیادہ پوری دنیا کے اندر صرف کووڈ-19 کی وجہ سے موتیں ہوئی ہیں۔ 16 میں نوٹ بندی میرے بھائیوں اور دوستوں جس سے معیشت چوپٹ ہو گئی، 17 میں ٹڈی دل، 18 گزرا، 19 میں 9/11 کو فیصلہ آتا ہے ہماری مسجد ہم سے چھینی جاتی ہے، بابری مسجد کے خلاف فیصلہ آتا ہے، اور اسی مہینے کی 12 دن کے بعد 21 نومبر تاریخ نوٹ کر لو، یہ عذاب ایسے نہیں آتے، یہ پریشانیاں، یہ مسائل ایسے نہیں آتے ہیں تو رب العالمین کے خلاف بغاوت کی وجہ سے آتے ہیں۔ ہمارے گھر کو کوئی چھینے تو ہم کورٹ کچہری چلے جاتے ہیں، رب کے گھر کو کوئی چھینے گا تو بچ کے نہیں رہ پائے گا۔ یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ عذاب الہی کا ہم سامنا نہیں کر سکتے، کتنے عذاب اور آنے باقی ہیں ہم نہیں جان سکتے، لیکن رب سے دعا کریں گے اللہ تو عذاب نہ بھیج، کیونکہ ہم مسلمان بھی حصے میں ہیں۔ اے اللہ اس ملک کو محفوظ رکھ، اس ملک کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھ جو اس ملک کے دشمن ہیں۔ میرے بھائیوں 21 نومبر 2019 کو اللہ رب العالمین چائنا سے پوری دنیا کے اندر اس کووڈ-19 کی بلا کو عام کر دیتا ہے۔ یہ کووڈ-19 ایک عذاب ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ ہے، گرفت ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اسی قسم کی ایک بیماری جسے طاعون کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں بھی بخار ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے پھنسی کے دانے نکلتے ہیں، انسان مر جایا کرتا ہے، اور اسی سے ملتا جلتا یہ کووڈ-19 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے سلسلے میں فرمایا تھا عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء، یہ عذاب ہے اللہ جس قوم پہ مسلط کرنا چاہتا ہے اس قوم کو اپنے نرغے میں لے لیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور یاد رکھیں جب فتنہ آتا ہے، عذاب آتا ہے تو اس میں اچھے لوگ بھی اسی چپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ایسے فتنے سے، ایسے عذاب سے بچیں جو فتنہ، جو عذاب صرف ظالموں کو اپنی پکڑ میں نہیں لیتا بلکہ مظلوم بھی، بے گناہ بھی، معصوم بھی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی، یہ بیچارے معصوم عن الخطا بھی جو بیچارے بالغ نہیں ہوئے ہیں، جن پر پکڑ نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین ان کے جو ہے گناہوں کو نہیں لکھتا، ایسے لوگ بھی اس کی چپیٹ میں آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کووڈ-19 کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں؟ شیخ محترم نے بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے بدعمالیاں، ظلم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ظلم کو معاف نہیں کرتا۔ انسان اپنے آپ پہ ظلم کرے ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جو ہے اپنے جو ہے اللہ رب العالمین کے حق میں کوئی ظلم کرے سوائے شرک کے، اللہ رب العالمین اس کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ نماز چھوڑیں، اللہ رب العالمین کے حق میں ظلم کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک، ابھی میں آؤں گا چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا کس قسم کے گناہ میں ہم ملوث ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ ہم کرتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہا ہے جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانی آتی ہے، چاہے ہماری جسمانی ہو، چاہے ہماری جو ہے مالی ہو، چاہے وہ ہماری معاشرتی ہو، علاقائی ہو، ملکی ہو، عالمی ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور لوگوں سن لو، تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے، تمہیں بخار ہوتا ہے، تمہیں پریشانی ہوتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہمارے اسلاف کا کیا عالم تھا، جب ٹھیس لگتی تھی تو گناہ یاد کرتے، جیسا کہ شیخ محترم نے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ اسما بنت ابی بکر بیٹھی ہیں، بخار ہے،
किसी ने पूछा क्या हाल है, कहा बुखार है। कोई गुनाह किया था जिसका असर बुखार की शक्ल में नमूदार है। कोई गुनाह किया होगा जिसकी वजह से बुखार से मैं तप रही हूँ। ये हमारे असलाफ थे जो खैरुल कुरून के लोग थे, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ईमान की गवाही दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको चुना। वो बाई चांस सहाबा नहीं थे, वो बाई चांस सहाबियात नहीं थे, बाई चॉइस थे। अल्लाह ने उनको चुना, उनके दिलों को ईमान के लिए चुना। लेकिन वो सहाबा अपने आप को गुनाहगार जो तस्वुर करते थे। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरे मकाम पे फरमाया ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, कि बर्रो बहर में, खुश्क व तर में फसाद ही फसाद, बिगाड़ ही बिगाड़। हर समाज, हर तबके का हर फर्द परेशान। क्यों? बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के हाथों की कमाई की वजह से, उनके जुल्म की वजह से। आपके सामने मैं चंद झलकियां रखता हूँ। ये जो गुनाह है यही जुल्म है, यही जुल्म है। आज इंसानों के गुनाह का तस्करा अगर किया जाए तो बड़ी लंबी सी लिस्ट है। आइए मैं एक गुनाह का तस्करा करता हूँ। वो इंसान इतना तरक्की याफ्ता हो चुका है और तरक्की याफ्ता तस्वुर करते करते रब के खिलाफ जाता है। रब ने कानून बना दिया है कि पर्दा करो, रब ने कानून बना दिया है कि इंसानों के ये कानून है, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। ए बनी आदम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें मुसलमानों को मुखातब नहीं किया, तमाम बनी नौ आदम, चाहे वो मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, तमाम के तमाम बाद आदम के लड़के हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी आदम को मुखातब किया और कहा या बनी आदम, ए बनु आदम, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारिकुम वरीशा युवारी सौआतिकुम वरीशा। ए बनु आदम, हमने तुम्हारे ऊपर लिबास जैसी नेमत नाजिल की है, जो लिबास तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और बाइसे ज़ीनत भी है। मैं और बहनें भी सुन रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा काम वगैरह थोड़ी देर के लिए रख दें। काम तो रोजाना होता है, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, लिहाजा वो कहीं ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहां से दीन की ये बातें वो सुन सकें, कुछ हासिल कर सकें, पर्दे की अजमत सुन सकें। ये पर्दा आपका गिब्र है, आपका गुरूर है, आपकी रिदाई इज्जत है और उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो बनाते हव्वा की बेटियों को बेपर्दा कर करके अपनी ख्वाहिश की तकमील का सामान फराहम करना चाहते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये पर्दा जो हम किए हुए हैं, जो लिबास पहने हुए हैं, ये तमाम बनी नौ आदम, जितने भी मुहज्जम घराने आपको दिखेंगे वहां पर्दा होता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। मैं मुसलमानों की बात नहीं करता, ये गैर मुस्लिमों में आप जा करके देखें, उनकी नवी नवीने दुल्हनें और बहुत सारी ऐसी होती हैं जो घूंघट काट के रखती हैं, उनको जिंदगी भर कोई नहीं देख पाता है। बहुत सारे ऐसे मुहज्जम घराने गैर मुस्लिमों के यहाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? ऐ बनु आदम, मोमिनों मुसलमानों नहीं कहा, ऐ बनु आदम, ऐ इंसानों, हमने तुम पर लिबास जैसी नेमत नाजिल की है जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और बाइसे जीनत भी है। एक आदमी अगर इंसान हो, चाहे वो कितनी ही उजली और सफेद चमड़ी वाला क्यों ना हो, अगर वो मादरजाद नंगा हो जाए तो कितना बदसूरत नजर आएगा, उसका तस्वुर आप नहीं कर सकते। लेकिन हाय रे इंसान जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अकल दी, आज भी बहुत सारे मुल्कों के अंदर इसी पर्दे पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। बहुत सारे मुल्कों में बिल पास की जा चुकी है और बहुत सारे मुल्कों में बिल पेंडिंग में है कि कब पर्दे के खिलाफ जो है करारदाद पास हो जाए। वो पर्दा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कानून है, ये पर्दा क्यों है? ताकि हम अपनी शर्मगाहों को छुपा सकें। आप देखें, जानवरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कपड़ा नहीं दिया है, लिबास नहीं दिया है, लेकिन उनकी शर्मगाहों को छुपाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चीज दी है, ये नोट करने के काबिल चीज है, सबको बताने की जरूरत है कि इस्लाम के अंदर पर्दे की क्या अहमियत है, इस्लाम ने इतना क्यों ताकीद की है पर्दे की। उस वक्त जो सहाबियात थी उनको भी पर्दे का हुक्म दिया, उम्महातुल मोमिनात को, उम्महातुल मोमिनीन को भी पर्दे का हुक्म हुआ है। मेरे भाइयों, ये पर्दा क्यों जरूरी है? और पर्दा नहीं करेंगे, मादरजाद नंगे रहेंगे, जानवरों से गए गुजरे हो जाएंगे। अल्लाह ने तमाम जानवरों को, गाय को, बैल को, भैंस को, बकरियों को, अल्लाह ने कुत्तों को, बिल्लियों को, यहाँ तक कि सूअरों और खंजीरों तक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुम दी है, पूंछ दी है। क्या दी है? पूंछ दी है। क्यों दी है? ताकि वो अपनी शर्मगाह को छुपा सके। लेकिन एक इंसान जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अकल दी ताकि अकल का सही इस्तेमाल करके अपनी शर्मगाह को छुपा सके, ये इंसान जानवरों से भी गया गुजरा है। इसी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मादरजाद नंगों की इबादत की जाती है।
آپ بیچز پہ جا کر کے دیکھیں، ہندوستان اور بیرون ہندوستان بہت سارے بیچز پہ لوگ ننگے دھڑنگے پڑے رہتے ہیں۔ یہ انسان ہیں، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اللہ کی پکڑ آئے گی نہیں آئے گی؟ میرے بھائیو، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، ہم کتنا اللہ رب العالمین کے اس قانون پر عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے خلاف جا رہے ہیں، یا اللہ رب العالمین کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے اپنی بہنوں کو، اپنے بیٹیوں کو پردے کا حکم دے رہے ہیں۔ آج بھی پردہ دیکھیں ہمارے مسلم گھرانوں میں، پردہ تو ایک فیشن ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جس کا درس جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ جو ہے ایسی عورتیں آئیں گی، نساء کاسیات عاریات مائلات، کہ ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑا پہنے ہوں گے، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گے، مائلات ممیلات، وہ مائل کرنے والی ہوں گی، مائل ہونے والی ہوں گی۔ آج وہ پورے جو ہے آپ بازاروں میں چلے جائیں، مارکیٹ میں چلے جائیں تو اسی سب کا نظارہ ملتا ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں میرے بھائیوں۔ یہ پردہ بہت عظیم ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے قانون ہے، اس سے چھیڑخانی نہ کریں، پردے کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے، پردے کو آپ آزادی میں رکاوٹ نہ سمجھیں۔ یہ پردہ کرنے والی صحابیات آپ سے کتنی اچھی ہیں وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں عفت و عصمت کی گواہی دی ہے۔ یہ پردہ آپ کا عفت و عصمت کے ضامن ہے میرے بھائیوں۔ ایک گناہ انسانوں کا میں نے ذکر کیا، دوسرا گناہ ہم مسلمانوں کا۔ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومنین کہتے ہیں، وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ بھی جانتے ہیں ان شرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا گناہ ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا اور اس کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ چاہے ایک لفظ میں معاف کر دے، ایک جھٹکے میں اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے، وہ یہ بھی جانتے ہیں۔ لیکن ہائے افسوس، وہ کفار و مشرکین مکہ جن کی اصلاح کے لیے، جن کو شرک سے روکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی کو بھیجا تھا، ان سے بھی اگر پوچھا جاتا کہ من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا، لیقولن اللہ، تو وہ کہتے اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہتے اللہ نے پیدا کیا۔ وہ کفار و مشرکین مکہ جن کے گھٹی میں شرک پڑا ہوا تھا، ان کے یہاں 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، لات تھے، منات تھے، عزا تھے، ہبل تھے، قبل تھے، بتوں کی مزارات کی کمی نہیں تھی، قبوں کی کمی نہیں تھی میرے بھائیوں۔ لیکن جب وہ کشتیوں کا سفر کرتے تھے، غور سے سنیے گا میرے بھائیوں، آج ہم مصیبتوں میں ہیں، مسلمانوں کی زبوں حالی ہے، مسلمانوں کی ذلت ہے، مسلمانوں کی پختی ہے، آج مسلمان ہر طرف سے ذلیل و خوار ہے، لیکن ایسے دور میں بھی جا کر کے مزارات پر مٹھے ٹیکے جاتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا اس نے شرک کیا۔ اب چاہے وہ چیونٹی ذبح کریں، چاہے مرغی ذبح کریں، چاہے بکرا ذبح کریں، میرے بھائیوں غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ حرام ہے اور شرک تک لے جانے والا عمل ہے۔ لیکن آج ہائے مسلمان، وہ کفار و مشرکین مکہ جب کشتیوں پہ سفر کرتے تھے، کشتیاں بیچ بھور میں جاتی تھیں، پھنستی تھیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہا جب کشتیوں پہ سفر کرتے تھے، کشتیاں بیچ سمندر میں بھور کا شکار ہوتی تھیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اپنی جان پہ بناتی تھی، مصیبت میں پڑتے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو، نیت کو خالص کرتے ہوئے۔ لیکن آج کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن غیر اللہ کے لیے اپنے سجدے کرتا ہے، اپنی جبین نیاز خم کرتا ہے۔ مسلمانوں، یہ شرک کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمانوں میں بہت سارے لوگ مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، شرک نہیں کرتے، لیکن توحید ربوبیت میں کس طرح شرک کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں۔ حضرت عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نصرانی تھے، صلیب لٹکائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ صلیب سمجھتے ہیں اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پر لٹکایا گیا تھا اسی کی شبیہ اور مثیل بنا کر کے وہ لوگ لٹکائے رہتے ہیں۔ آپ اسی سینٹ تھامس میں چلے جائیں یا کہیں بھی چلے جائیں تو صلیب لٹکی ہوئی لگے، تو صلیب لٹکائے ہوئے، تعویذ پہنے ہوئے تھے صلیب کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، انہوں نے اتار کر پھینک دیا۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے سنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے علماء کرام کو، اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا تھا۔ کنہوں نے؟ یہ نصرانیوں نے۔ تو حضرت عدی بن ابی حاتم جو تھے وہ پہلے نصرانی تھے، مسلمان ہونے کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے، ہم نے یعنی جب نصرانی ہم تھے تو ہم نے ان کو یعنی راہبوں کو اور ارباب و رہبان کو ہم نے ان کو کیا کیا تھا؟ رب نہیں بنایا تھا، لیکن آپ کے اللہ نے اور آپ نے، ہمارے اللہ نے رب بنانے کا تذکرہ کیا۔ یہ کیسے؟ سننے غور سے میرے بھائیوں، جو لوگ کسی امام کے مقلد ہیں، جو امام کی بات کو مقدم کرتے ہیں، نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کے خلاف، نبی کی بات کے خلاف کسی امام کی قول کو لے لیتے ہیں، حالانکہ انہیں ائمہ کرام نے کہا تھا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو جائے تو پھر وہی میرا مذہب ہے۔ تمام ائمہ کرام نے، چاہے امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام شافعی ہو، امام ابو حنیفہ، امام اعظم، جو بھی ہوں، انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب حدیث صحیح ہو جائے تو میری بات لے لو، میری بات جو ہے دیوار پہ مار دو اور حدیث کی بات لے لو۔ میرے بھائیوں، بہت سارے مسائل میں ہم امام کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ عدی بن ابی حاتم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی بن حاتم، تم نے رب تو نہیں مانا تھا، لیکن کیا یہ تصور تمہارے ذہنوں میں نہیں تھا کہ ہم رب مانتے ہیں؟ لیکن اللہ کہتا ہے ایسے عقیدے کے ساتھ کہ جب وہ کوئی چیز حلال کرتے تھے تو تم حلال نہیں کر لیتے تھے؟ کہا کیوں نہیں؟ جب وہ کوئی یعنی علماء کرام، نصرانیوں کے علماء، ان کے رہبان، ان کے علماء جب کہتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے تو اس کو حلال مانتے تھے، اور جب کہہ دیتے تھے کہ یہ حرام ہے تو اس کو حرام مان لیتے تھے۔ اب اس کے جو تورات انجیل جو نازل ہوئی ہے اس میں کیا ہے اس کو نہیں دیکھتے تھے، یہ اپنی خواہش نفس سے حلال و حرام کرتے تھے۔ تو جو حلال کرتے تھے تم حلال نہیں کر لیتے تھے؟ تو ابھی عدی بن ابی حاتم نے کہا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ جو حرام کرتے تھے اس کو حرام کر لیتے تھے؟ کہا جی ہاں۔ کہا یہی تو رب ماننا ہوا، حلال و حرام صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، یا نبی کو وہ حق اللہ رب العالمین نے دیا تھا، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ نبی کا مقام یہ ہے کہ نبی کسی چیز کو لوگوں کے لیے، اپنی امتیوں کے لیے اللہ کے حکم سے کسی چیز کو حلال کرتے ہیں، کسی چیز کو حرام کرتے ہیں۔ تو حلال و حرام کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے، یا ان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کسی تیسرے کو نہیں ہے۔ اگر حدیث آ جائے کہ یہ حلال ہے، طلاق ثلاثہ یہ حرام ہے، ایک مجلس میں 3 طلاق کہہ کر کے 3 طلاق منعقد کر لینا یہ حرام ہے تو حرام ہے، لیکن کسی اگر جو ہے امام نے کہہ دیا تو پھر یاد رکھے یہ نبی کے قول کے خلاف ہے، صحابہ کے عمل کے خلاف ہے، صحابہ کے تعامل کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، آج اسی وجہ سے مسلمانوں کی ذلت ہے، اس 3 طلاق کی وجہ سے مسلمانوں کے چہروں پر جو نحوست ہے، مسلمانوں کے اوپر اتنے جوتے پڑے ہیں کہ ان کے سر ہمیشہ جا کر کے غیر مسلموں کے سامنے ذلیل ہو کر کے، خوار ہو کر کے جھک جایا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم کتاب و سنت چھوڑیں گے تو پھر ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، صحابہ کا دین چھوڑیں گے، نبی کا دین چھوڑیں گے، کسی اور کے دین کی طرف جائیں گے تو ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ سے آج اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی ہو چاہے اس کے ساتھ غیر مسلم ہو۔ یہ سب اسباب ہیں، میں نے بیان کیا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ نہ شرک کرتے ہیں نہ بدعتوں میں ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں اس پہ۔ لیکن کبھی ہم نے اپنے گریبانوں میں جا کے دیکھا ہے کہ ہمارا کہاں وہ ایمان ہے جو صحابہ کا ایمان تھا؟ ہم اپنے آپ کو پکے سچے مومن کہتے ہیں جبکہ وہ صحابہ تھے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ایمان کو یعنی صحابہ کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آئیڈیل بیان کیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کے ایمان کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو صحابہ کے ایمان کو دیکھیں۔ حضرت حنظلہ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، پوچھتے ہیں حنظلہ کیسے ہو؟ کہا حنظلہ منافق ہو گئے۔ حدیث کا الفاظ ہے نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی ہم کو منافق کہہ دے، کوئی ہم کو ظالم کہہ دے، ہم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں حنظلہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ منافق کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں جانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایمان میں تازگی آ جاتی ہے، اور جیسے گھروں میں آتے ہیں ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔
تو کہتے ہیں کہ یہ ایمان کا کمی اور ایمان میں زیادتی، نبی کی مجلس میں کچھ اور یہاں پر کچھ، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ منافق کسی کو کہتے ہیں؟ زبان پہ لا الہ الا اللہ اور دل میں کفر اور نفاق، یعنی دل میں ان کے ایمان نہیں ہے، صرف زبان میں جو ہے، زبان سے یا اعمال سے۔ یہ منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ منافقین جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں ہوں گے۔ آج ہمارے اندر اپنے آپ کو اندر دیکھیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جن کو اللہ کے نبی نے مانگا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اپنے آپ کو منافق تصور کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک منافق کا نام بتا دیا تھا، پوری لسٹ موجود تھی، حضرت عمر بن خطاب کہتے تھے اے حذیفہ بن الیمان کہیں میرا نام بھی تو اس لسٹ میں نہیں ہے، کہیں میں بھی تو منافق نہیں۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ رب العالمین نے نبی کی زبانیں ایک مجلس میں 10 صحابہ کرام کو جو 10 جنت کی بشارت دی گئی تھی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ 4 صحابہ کرام جو خلفائے راشدین کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کا ایمان دیکھیں اور ہم اپنے ایمان کا جو ہے جائزہ لیں۔ آج ہمارا نام ابو بکر ہے لیکن جھوٹ بولتے ہیں، ابو بکر کی صداقت کو بدنام کرتے ہیں، عمر کی عدالت کو، عثمان کی سخاوت کو اور علی کی شجاعت کو بدنام کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں، ان کے نام پر تو نام ہوتا ہے لیکن ان کی سیرتوں سے، ان کے کردار سے ناواقف ہوتے ہیں، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدنامی کا باعث ہم بنتے ہیں، صحابہ کرام کے بدنامی کا ہم باعث بنتے ہیں۔ ان کے ایمان کو ہم دیکھیں اور اپنے ایمان کو ہم دیکھیں۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حنظلہ ایسا کیوں کہتے ہو، جانتے ہو منافق کون ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن منافقین کا تذکرہ کیا کہیں اس میں میرا نام تو نہیں۔ میرے بھائیوں کہتے ہیں کیا کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا اس وجہ سے کہ ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں، اللہ کے نبی جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم جنت میں چلے جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، لیکن جب نبی کی مجلس چھوڑتے ہیں اور اپنے گھروں میں آتے ہیں تو نسینا کثیرن بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام کی طرح اپنے ایمان کو رکھیں، یہ تازہ کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر بعد کے لوگ صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لائیں گے تب تو ہدایت یافتہ ہوں گے، تب ان کا ایمان معتبر ہوگا۔ حضرت حنظلہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں کچھ، گھروں میں کچھ، کہیں یہی تو نفاق نہیں ہے؟ کہا کہ یہی حال تو میرا بھی ہے۔ کس نے کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جو ہمارا عقیدہ ہے، تصور ہے اور متفق علیہ یہ مسئلہ ہے کہ نبی اور رسول کے بعد اگر کسی کا مقام سب سے بڑھ کر کے ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وقت ہوتا میں یہ ترتیب بیان کرتا اور قرآن بیان کرتا، لیکن میں آپ کو واقعہ بتا دوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہی حال تو میرا بھی ہے، چلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں۔ حنظلہ کہتے ہیں حنظلہ کے اوپر افسردگی ہے، بیچارے پریشان حال ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا حنظلہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ ابو بکر نے پورا ماجرا بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا کہ واللہ انکم لو تدومون علی ما کنتم عندی، اللہ کی قسم اگر اسی حالت میں جس حالت میں تم ہمیشہ میرے پاس رہتے ہو اسی حالت میں ہمیشہ رہو تو لصافحتکم الملائکہ، تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، تمہارے بستروں پہ، تمہارے راستوں میں چلتے ہوئے تم سے فرشتے مصافحہ کریں گے۔ یہ ان کا ایمان تھا اور ہمارا ایمان کیا ہے میرے بھائیوں؟ اسی لیے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تھے، تو مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا میرے بھائیوں۔ کیونکہ مصیبتوں سے بچنے کے بہت سارے طریقے بھی ہیں، بہت ساری جو ہے صورتیں بھی ہیں۔ سب سے بڑی صورت میں بتا کر کے آپ کے سامنے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو آفات ہیں، جو بلیات ہیں، آج مسلمانوں کی میں نے بیان کیا کہ یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ شرک اور کفر کا، چاہے نفاق کا، چاہے کسی بھی طرح کا گناہ ہم کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ہماری زب و حالی ہے۔ گناہ چھوڑ دیں انشاءاللہ آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور دوسرے طریقے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اگر استغفار کریں گے تو ساری مصیبتیں رفع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا
कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ऐ नबी किसी कौम के अंदर आप अगर हो तो उस कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब से दो चार नहीं करता। एक तो तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का था, जब तक मक्के में थे तब तक मक्के वालों पर, काफिरों पर भी कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई थी। लेकिन जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना पहुंचे हैं, काफिरों पर, मुशरिकीन मक्का पर वो मुसीबतें आई हैं, वो कहसाली आई कि लोग चमड़े चूसने पर, पत्ते खाने पर मजबूर हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पीछे अबू सुफियान जो सरदार थे, एक टीम लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दीजिए, हम मुसीबत में हैं। आपके कबीले के लोग, बनी हाशिम के बहुत सारे लोग, आपके रिश्तेदार के जो बच्चे हैं बिलबिला रहे हैं, माओ की पिस्तानें खुश्क हो चुकी हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, कहसाली के दूर होने की दुआ करें। अल्लाह के नबी ने दुआ कर दी, कहसाली खत्म हो गई। लेकिन आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं है। अगर होते तो हमारा अकीदा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, अल्लाह के नबी को तमाम दुनिया और जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया था। हम मुसलमान उन्हीं के उम्मती परेशान नहीं होते, और हम क्या पूरी इंसानियत परेशान नहीं होती। पूरी इंसानियत से बहुत सारी मुसीबतें आपके मौजूद होने की वजह से टल जाती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे दरमियान नहीं है, इस दुनिया के अंदर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे एक नुस्खा बयान कर दिया है कि अगर अजाब से बचना है, मुश्किलात से बचना है, तो वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कौम को भी अजाब से दो चार नहीं करता जो कौम इस्तिग़फार करती हो, अपने रब को सामने अपने गुनाहों पर निदामत के आंसू बहाती हो, अस्तग़फिरुल्लाह 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 कहती हो। मेरे भाइयों, ऐसे कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब से दो चार नहीं करता। दूसरा तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है, कशे बाशर, चाहे वो बूढ़ा हो, नौजवान हो, कोई भी हो, औरत हो, मर्द हो, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए मुसीबतों से निकलने का, गमों से निकलने का रास्ता हमवार कर देते हैं। मुसीबतों से निकलने का दूसरा तरीका क्या है? तक़वा है। इसलिए हमें चाहिए, हमारे नौजवानों को मैं मुखातिब करना चाहता हूँ, आप कहीं भी रहें, घर में रहें, घर से बाहर रहें, जलवत में रहें, खलवत में रहें, भीड़ में, तन्हाई में, नुक्कड़ों पे, शाहराहों पे, गुजरगाहों पे, कहीं भी रहें, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते रहें। ये CCTV कैमरे की वजह से बहुत सारे गुनाह हम छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखें ये CCTV कैमरे हर जगह नहीं हैं। आपके घर में, आप खलवत में, मोबाइल हाथ में है, आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ये तसव्वुर करके रखें, कोई देखे या ना देखे, रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है। ये है तक़वा। और इस तरह का तक़वा जब इन दिलों में आ जाएगा तो अल्लाह ताला तमाम तरह की मुसीबतें छाड़ देगा। और एक गाइडलाइन आपके सामने मैं रख दूं कि अगर मुसीबतों से बचना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुशहालियों में याद रखें, अल्लाह परेशानियों में याद रखता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है और मुस्तदरक हाकिम में भी रिवायत है। लेकिन एक जुमला मैं आपको दे रहा हूँ, वो गाइडलाइन हमारी है। ये जुमला मुस्तदरक हाकिम में है कि तअर्रफ़ इला रब्बिका फिर रखा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद नसीहत करते हुए, बच्चे थे, नसीहत कर रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसको? अब्दुल्लाह इब्न मसूद सहाबी रसूल को। और ये गाइडलाइन थी, कहा तअर्रफ़ इला रब्बिका फिर रखा, तुम अपने रब को खुशहाली में पहचानो, या अरिफ़ का फिर शिद्दा, अल्लाह ताला तुझे मुसीबत में पहचानेगा। उसकी बहुत सारी मुसीबत जो है मिसालें मैं आपके सामने रखूं। एक मिसाल, जैसा कि यूनुस इब्न मत्ता जो कौम वालों पे बद्दुआ करके चले गए थे, मुसीबत में फंसते हैं, पेट, मछली के पेट में चले जाते हैं, वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को बुलाते हैं, फनादा फी ज़ुलुमात अन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कौन दुआ करते हैं? हज़रत यूनुस इब्न मत्ता नबी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहते हैं, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, मैं जालिम हूँ, मैंने अपने कौम वालों को छोड़ दिया और यहाँ आ गया, तेरे हुक्म का इंतजार नहीं किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनिही इला यौमि युबासून, अगर यही यूनुस इब्न मत्ता खुशहाली के दिनों में रब को ना पुकारते, अगर ये खुशहाली के दिनों में अल्लाह की तस्बीह ना बयान करते, अल्लाह को ना पुकारते होते, तो ललबिसा फी बतनिही इला यौमि युबासून, तो क़यामत तक के लिए उसी मछली के पेट में रहना पड़ता। सहाबे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बयान करते हैं
کہ یہ یونس ابن متہ جب اللہ رب العالمین کو پکار رہے تھے تو اللہ کے فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ تو بڑے نیک بندے کی آواز معلوم ہوتی ہے، بڑی پہچانی ہوئی آواز ہے جو تجھ کو پکارا کرتی تھی. تو کہتے اللہ رب العالمین یہ میرے بندے یونس ابن متہ ہیں. تو فرشتوں نے کہا اللہ یہ خوشحالیوں میں جو پکارتے تھے ان کی مصیبت میں ان کی مدد فرما. اللہ رب العالمین کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے مصیبت سے ان کو نجات دیا. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہر مومن کو ہم نجات دیں گے بشرطے کہ وہ مصیبتوں سے پہلے آسانیوں میں، جوانی میں بڑھاپے سے پہلے اللہ کو پہچانے گا نا تو بڑھاپے میں اللہ رب العالمین اس کی مدد کریں گے. اگر جوانی میں اللہ کی عبادت کریں گے تو بڑھاپے میں بھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. ورنہ بہت سارے لوگ نہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑھاپا آئے گا دیکھا جائے گا، بڑھاپے میں بھی نہیں کر پاتے ہیں اور سیدھے کہاں قبرستان چلے جاتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، مالداری میں اللہ کو پہچانے، خوشحالی میں اللہ کو پہچانے، توانگری میں اللہ کو پہچانے، آپ کو اللہ مصیبتوں میں پہچانے گا. اور اگر اللہ کو بھولیں گے تو پھر یاد رکھو، ایک مثال دے کر کے میں آپ کے سامنے سے میں یہاں سے رخصت ہوں گا. ایک مثال سن لیں. سب سے بڑی مثال فرعون کی مثال ہے. فرعون جب ڈوبنے لگا بحر قلزم کے اندر تو اس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا تھا، اس نے بھی اللہ رب العالمین پہ ایمان لانے کی بات کہی تھی. اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے اس کا واقعہ. اللہ رب العالمین نے کہا حتی اذا ادرکہ الغرق، کہ جب فرعون ڈوبنے لگا، فرعون کو ڈوبنے نے پا لیا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لایا کہ وہی اللہ کی ذات برحق ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائی ہے. تو پھر یاد رکھو اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ الان اے فرعون، اے ظالم، اب کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اب ایمان کی بات تیرے دل میں آئی ہے، اب تو اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. وقد عصیت قبل، تحقیق کہ تو نے اس سے پہلے بڑی نافرمانیاں کی ہیں، تو نے بیچارے کتنے لاکھوں بچوں کا قتل کیا ہے، تو ایسا ظالم ہے جس نے سب سے پہلے بچوں کو قتل کرانے کا ایک سلسلہ جاری کیا تھا. الان اب وقد عصیت قبل، تحقیق کہ تو نے اس سے پہلے بڑی نافرمانیاں کی ہیں. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو فسادی تھا، تو فساد مچا کے رکھا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کا منظر دیکھتے کتنا خوبصورت منظر تھا کہ جب میں سمندر کی کالی مٹی فرعون کے منہ پہ ٹھوس رہا تھا، اس ڈر کی وجہ سے کہیں لا الہ الا اللہ بار بار کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق نہ ہو جائے، اس کے تمام مظالم پہ پانی نہ پھر جائے، یہ اتنا بڑا ظالم، اس کے تمام گناہ کہیں دھل نہ جائیں، لا الہ الا اللہ اللہ کہیں قبول نہ کر لے اس کا. اس وجہ سے اس کے منہ میں مٹی ڈال رہا تھا. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں مصیبتوں سے نجات مل جائے، مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے، تمام طرح کی آفات اور بلیات سے ہم نجات پا جائیں، دنیا کی بھی آفت سے، آخرت کی بڑے عذاب سے، تو آج ہی عہد کریں کہ جو خوشحالیاں ہیں، جو امن و ایمان اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب کیا ہے، جو مسجدیں ابھی آباد ہو رہی ہیں، نماز سے کوئی روکنے والا الحمدللہ آج تک نہیں ہے، ہم نماز کی پابندی کریں. ہم گھروں کے اندر ہر گھر ہر ترنگا تو ہو گیا، ہم نے اس کو بھی مانا، لیکن ہر گھر دینداری، گھر شریعت، گھر پردہ، گھر ایمان آپ جو ہے نافذ کرتے چلیں. انشاءاللہ الرحمن ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات مل جائے گی. انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے بار الہ تو ہمیں ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رکھ. اللہ رب العالمین جو مسلمانوں کی حالت ہے اس کو بہترین حالتوں کی طرف بدل دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. السلام علیکم.